الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. گزشتہ چند جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید دو عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے موضوع پر مفصل تو نہیں اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ ایک ہے سرکار کی خلقت، ایک ہے سرکار کی ولادت، ایک ہے سرکار کی بعثت۔ خلقت کب ہوئی؟ جب کچھ نہ تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں سوال عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فدا ابی و امی یا حبیب اللہ، میرے آقا ایک سوال عرض کرتا ہوں۔ وہ صحابی نہیں جو سوال نہ کرے، وہ نبی نہیں جو سوال کا جواب نہ دے۔ عرض کی، یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ سرکار نے یہ نہیں کہا میں تو نہیں جانتا کہ نبوت کب ملی، یہ خدائی معاملہ ہے، نہیں۔ نہ یہ کہا کہ صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ جب 40 سال عمر تھی تب میں نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تمہیں وقت بھی یاد ہے، تمہیں لمحہ بھی یاد ہے، تمہیں ماحول بھی یاد ہے۔ اس میں سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تم پوچھتے ہو کہ نبوت کب ملی۔ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا مٹی اور پانی مل رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ نبوت کب ملی؟ فرمایا سب سے پہلے جن کو لباس انسانیت پہنایا گیا، جنہیں سب سے پہلے لباس آدمیت پہنایا گیا، آدم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی بشر نہیں تھا، سب سے پہلے بشر ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے 4 چیزوں سے پیدا کیا، ہوا، مٹی، پانی، آگ۔ یہ پھر سے ذرا دہرا رہا ہوں، اس کو سنیے۔ اربع عناصر جسے کہا جاتا ہے، ہوا، مٹی، پانی، آگ۔
اور یہ چاروں چیزیں ہر انسان میں داخل ہیں. آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے. آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یہ چاروں چیزیں تھیں. مٹی پہلے تھی، آدم کا جسم بعد میں بنا. ہوا پہلے تھی، آدم کا جسم بعد میں بنا. آگ پہلے تھی، آدم کا جسم بعد میں بنا. پانی پہلے تھا، آدم کا جسم بعد میں بنایا. کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. اور سیاستہ کی ایک معتبر کتاب ترمذی شریف میں امام ترمذی نے یہ لکھا کہ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم کا جسم اور روح جدا جدا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. اب ذہنوں کو حاضر کر کے بیٹھیے. یہ چاروں چیزیں توجہ ہے نا بھائی، ہوا، پانی، مٹی، آگ، یہ سب چیزیں پہلے تھی. اربع عناصر جسے کہا جاتا. ہوا پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. مٹی پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. علت پہلے ہے، معلول بعد میں ہے. لکڑی پہلے تھی، ڈائس بعد میں بنا. لکڑی پہلے تھی، کرسی بعد میں بنی. لوہا پہلے تھا، سٹینڈ بعد میں بنا. کپڑا پہلے تھا، لباس بعد میں بنا. علت پہلے ہے، معلول بعد میں ہے. ہوا پہلے تھی، آدم بعد میں بنے. مٹی پہلے تھی، آدم بعد میں بنے. پانی پہلے تھا، آدم بعد میں بنے. آگ پہلے تھی، آدم بعد میں بنے. لیکن میرے اور آپ سب کے نبی کہتے ہیں لوگوں ابھی مٹی نہ تھی، میں نبی تھا. ابھی ہوا نہ تھی، میں نبی تھا. ابھی پانی نہ تھا، میں نبی تھا. ابھی آگ نہ تھی، میں نبی تھا. ابھی سورج کی چمک نہ تھی، میں نبی تھا. دن کے نظارے نہ تھے، میں نبی تھا. رات کی تاریکی نہ تھی، میں نبی تھا. بلبل کا ترنم نہ تھا، میں نبی تھا. پرندوں کی چہک نہ تھی، میں نبی تھا. زمین کا فرش نہ تھا، میں نبی تھا. آسمان کی بلندی نہ تھی، میں نبی تھا. پانی کی آبشار نہ تھی، میں نبی تھا. بلکہ کچھ بھی نہ تھا. مجھے کہنے دو یہ تھا بھی نہ تھا. یہ تھا بھی نہ تھا. بس کیا تھی؟ یا ذات خدا تھی یا نور مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا ذات خدا تھی یا نور مصطفیٰ تھا. کچھ بھی نہ تھا، بس ایک ذات خدا تھی. اب سوچنے کی بات ہے، ارباب علم و دانش بیٹھے، قبلہ قاری مجتبیٰ صاحب، اصحاب فکر و نظر بیٹھے. میں نے جوش خطابت میں تو نہیں کہا، میں اپنے عقل و خرد اور ہوش کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچ سمجھ کر بات کی ہے کہ منبر رسول پر بیٹھا ہوں کہ کچھ بھی نہ تھا. یا ذات خدا تھی یا نور مصطفیٰ تھا. سوال پیدا ہوتا ہے جب زمین نہ تھی نور کہاں رکھا؟ جب آسمان نہ تھا تو نور کہاں رکھا؟ جب لوح و قلم نہ تھے تو نور کہاں رکھا؟ جب مکہ مدینہ نہ تھا تو نور کہاں رکھا؟
جب انسان کا وجود نہ تھا تو نور کہاں رکھا؟ جب سورج کے شرارے نہ تھے تو نور کہاں رکھا؟ جب سورج کی کرنیں نہ تھی تو نور کہاں رکھا؟ جب لوح و قلم نہ تھے تو نور کہاں رکھا؟ جب عرش و فرش نہ تھے تو نور کہاں رکھا؟ جب زمین و زمان نہ تھے تو نور کہاں رکھا؟ وہ آواز آئی، پوچھنے والوں پوچھتے ہو تو کہاں رکھا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اس نور کو میں نے جب کچھ بھی نہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا، بس ذات خدا تھی، اس نور کو میں نے اپنی آغوش رحمت میں رکھا، وہ مجھے دیکھتا رہا، میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ ہزاروں سال نہیں کروڑوں سال وہ اسے دیکھتا رہا، وہ دیکھتا رہا کہ یار کو بنایا کیسے، اور یہ دیکھتا رہا کہ بنانے والا ہے کیسے۔ شاید آپ کو جملہ سمجھ نہیں آیا، اب لگتا ہے کہ پرسوں والے دھرنے کے خیال میں بیٹھ گئے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ دیکھنے والا یہ دیکھ رہا تھا، یہ دیکھنے والا دیکھ رہا تھا کہ خدا نے بنایا کیسے، اور جس کو دیکھا جا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یار کو بنایا کیسے، کہ پیارے حبیب کیسے بنایا۔ کہا آؤ میرے بندوں، میں نے کیسے بنایا، محبوب کو کیسے بنایا، اس کی محبتوں کو کیسے بنایا، اسے کیسے سنوارا، مولا کیسے بنایا۔ کہا جب زمین بنائی تو میں نے کہا کون فاجا کون ہو جا، ہو گئی۔ میں نے زمین کو کہا کون فاجا کون ہو جا، ہو گیا۔ میں نے ہر ایک مخلوق کو کہا کون فاجا کون ہو جا، ہو گئی۔ بس کہا، میں کہتا گیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ میں کہتا گیا، کون کہتا گیا، وہ بنتا گیا۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو کہا یا اللہ، پھر کون کہا؟ کہا نہیں، کون نہیں کہا، یار سے پوچھ لیا۔ محبوب ہر ایک کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، اب تجھے بناتا ہوں تو تیری مرضی سے بنا رہا ہوں۔ یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے کہ یہ فقط جوش خطابت نہیں ہے، ریالٹی ہے، حقیقت ہے، اس کو پہچانیے۔ ہم تو چکر میں پڑ گئے کہ نبی نور ہے یا بشر ہے۔ بشر بشر کہنے والوں، نور نور کی رٹ لگانے والوں، میں ایک کسوٹی دے رہا ہوں، میں ایک معیار دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک سٹیٹس دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک کوالٹی دے رہا ہوں کہ کس بات میں پھنسے ہوئے ہو۔ کوئی ممبر و محراب پہ بیٹھ کر کہتا ہے نبی نور ہے، کوئی کہتا ہے نبی فقط بشر ہے۔ بشر کہنے والوں، تم نے تو بشریت کی حقیقت کو نہیں جانا، اور نور کہنے والوں، تم نے نورانیت کی حقیقت کو نہ جانا۔ معراج کی رات تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، بشری نیچے رہ گئے، نبی جا رہا ہے۔ بات کو سمجھیے صاحبو، خدا تمہیں شعور میں تمہیں برکت عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کی تمہیں اور ہمت ہے۔ یہ دین کی باتیں سمجھنا بھی یہ کوئی عام بات نہیں ہے، جس پہ خدا کرم کر دیتا ہے۔ کہا بشر بشر کہنے والوں، نور نور کہنے والوں، نہ تم نے بشریت کی حقیقت کو جانا، نہ تم نے نورانیت کی حقیقت کو سمجھا۔ معراج کی رات تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، رہ گئے مولویوں کے جھگڑے، رہ گئے ممبر و محراب پر بحث کرنے والے ملاؤں کے جھگڑے۔ بشر کہنے والوں، آنکھوں کے پردے کھول کر، دلوں کے غبار کو اٹھا کر دیکھو کہ بشری نیچے رہ گئے، آدم نیچے رہ گئے، نبی جا رہا ہے، حضرت موسیٰ نیچے رہ گئے،
نبی جا رہا ہے، بشری نیچے رہ گئے، نبی جا رہا ہے، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا فرشتوں کا امام جبریل امین جس کی انتہا جہاں ہے، نوریوں کا امام سدرہ پہ جا کر رک گیا۔ آگے چلو، نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر یکسر موے برتر پرم لودنا، اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم، ارکی یا رسول اللہ اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں پر جل جائیں گے۔ جبریل کون ہو؟ نوری ہوں۔ آگے کیا ہے؟ نور ہے۔ عجب بات ہے، نوری ہو کر رک گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ نوری ہوں مگر آپ جیسا نور نہیں۔ بشری نیچے رہ گئے، چلو آگے، نہیں نہیں، چلو آگے، نہیں۔ کیوں نہیں جاتے؟ کہا بشر تو ہیں مگر آپ جیسے نہیں ہیں، آپ جیسے نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان جھگڑا کرنے والے لوگوں سے پوچھو، آپ کا حق ہے، آپ حق رکھتے ہو، اب سوال کیا کرو، منبر و محراب کے وارثوں سے سوال کیا کرو۔ امت مصطفیٰ کو نور اور بشر کے چکر میں ڈالنے والوں بتاؤ، معراج کی رات کون جا رہا تھا؟ بشری نیچے رہ گئے، نبی جا رہا ہے، بشری نیچے رہ گئے، نبی جا رہا ہے، نوری نیچے رہ گئے، نبی جا رہا ہے، تو کون جا رہا تھا؟ آواز آئی، بشریت اور نورانیت جہاں نہ جا سکے وہاں حقیقت محمدی جا رہی ہے۔ اقبال نے کہا، مصور پاکستان نے اس کا نقشہ کھینچا کہ محمد راز قدرت ہے، محمد راز قدرت ہے، کوئی رمضان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ نور اور بشر کے چکر میں پڑنے والوں، نہ تم نے نورانیت مصطفیٰ کو جانا، نہ تم نے بشریت مصطفیٰ کو جانا۔ مجھے کہنے دو، رب کعبہ کی قسم ہے، ارے حقیقت مصطفیٰ کو نہ کوئی ملا جانتا ہے، نہ کوئی محدث جانتا ہے، نہ کوئی مفسر جانتا ہے، بس مجھے کہنے دو حقیقت مصطفیٰ کو خدا جانتا ہے اور عظمت مصطفیٰ کو محمد مصطفیٰ مانتا ہے۔ وہ جانے گئے کہاں، دیکھتے رہ گئے۔ وہ غالباً حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں نا کہ سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، روح بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، یہ کہا حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے۔ اور وہ ہے کون؟ وہ قرآن کہتا ہے کہ کون؟ وہ قرآن کہتا ہے کہ کون ہے؟ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ ایک مرتبہ ذرا اور دل سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینہ کو اس انداز سے خوشیوں سے مناؤ کہ اپنے اور بیگانے دیکھ لیں کہ کس کس گھر میں خوشی ہو رہی ہے۔ هو الأول والآخر والظاهر
اسلوب بیان دیکھیے اللہ کا، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ اقبال مرد کلندر کی روح کو وجدایا، اقبال نے کہا، خدا نے کہا وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ اقبال نے کہا وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی تھا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امی حاضر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنا بتائیں، بارگاہ نبوت میں جبریل علیہ السلام حاضر ہیں، حسن مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جبریل، آدم علیہ نبینا سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 انبیاء کے پاس تشریف لائے ہو، ان کی خدمت میں حاضری دی ہے، تم مدتوں سے آ رہے ہو، اتنا بتاؤ کم عمروں کا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب 1,24,000 انبیاء کے پاس جو آئے، فرمایا عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی پتہ نہیں کتنی عمر ہے۔ فرمایا کوئی اندازہ ہے؟ ہاں حضور اتنا اندازہ ہے کہ چوتھے آسمان پر جب میں پیدا ہوا، چوتھے آسمان پر میں نے ایک ستارہ دیکھا، یا چوتھے حجاب پر میں نے ایک ستارہ دیکھا جو 70,000 سال ظاہر ہوتا اور 70,000 سال گم ہو جاتا۔ کملی والے میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اب آپ کے پاس کمپیوٹر کا دور ہے، کیلکولیٹر کا دور ہے، گھر جا کر ملٹی پلائی کریں کہ کتنے ہزاروں نہیں کروڑوں سال ہو گئے۔ مجھے بھی آپ آ کر بتائیں کہ اتنے کروڑ سال گزر گئے۔ حضور چوتھے حجاب پر ایک ستارہ دیکھا، 70,000 سال نظر آتا اور 70,000 سال گم ہو جاتا۔ میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سرکار نے متعجب ہو کر یہ نہیں کہا وہ کمالے بھی بڑی عمر ہے تیری، نہیں، سرکار نے فرمایا کہ جبریل وہ ستارہ جو تو نے چوتھے حجاب پر دیکھا تھا اج جے کر مدینے دی دھرتی تے دکھاواں سنان گے سی۔ بھئی اچھا آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، آپ جمعے پہ آتے ہیں، کبھی نہیں آتے، کبھی بدلتے ہیں، کبھی جاتے ہیں، کبھی آتے ہیں، یہ تو ایسا ہے نا جڑے زلف یار نال بدھے کھڑے ہیں نا، کوئی آئے تو تب بھی ہم نے ذکر کرنا ہے، کوئی نہ آئے تو تب بھی ہم نے محبتوں کی خوشبو پھیلانی ہے۔ یہ بزرگوں نے ڈیوٹی دی ہے، ہم ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں۔ یہ میرے لیے فخر ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ ہر جمعے ممبر رسول پر بیٹھ کر میں کسی کی خوشی اور ناراضگی کو نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا ہوں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ تو راضی ہے نا۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ بول پڑے، فرمایا نے بتایا اپنو حالاں دا، ہولے ہولے اچھی نہ کھائے یا ہولے، فرمایا بتایا اپنو حالاں دا، بتایا اپنو حالاں دا، اور مندیاں نو گل لاؤنا کم لج پالاں دا۔ عارف کھڑی فرماؤں نے او مسیتی نال دو حجرے، ایک ممبر اور ایک محراب،
مسیت نال دو حجرے او دے نال کی رسنا جدے باج نہ پل گزرے فرمایا کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اے رب قسم چکے او دی چڑھ دی جوانی دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی اے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو بولن ایتھے جا نہیں ہو بولن دی پڑھو ایتھے جا نہیں ہو بولن ایتھے جا نہیں ہو بولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی اے چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی سرکار نے فرمایا کوئی نشانی بتا عرقی کملی والے جب اللہ نے مجھے بنایا میں نے چوتھے حجاب پر ایک ستارہ دیکھا جو 70,000 سال ظاہر ہوتا اب خود دیکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا تو پتہ نہیں بہرحال کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی عمریں چھپاتے ہیں 3-4 دوست بیٹھے تھے آپس میں کہنے لگے ہاں بھئی بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے ایک جو صحیح مانے 40 سال کا تھا اس نے کہا بس میری 30 سال عمر ہو سی صرف 10 سال گھٹا گیا جو 30 سال کا تھا اس سے پوچھا بھئی تیری عمر کتنی ہے اس نے 20 سال ہے 20 سال والے سے پوچھا ہاں بھئی تیری عمر کتنی ہے اس نے کہا بس ایسے 12-13 سال ہوگی بیا ایک چوتھا بیٹھا انہوں نے پوچھنے بھئی تیری عمر کتنی ہے تلے ٹھائے پہ وہاں کیا ہے کہ میں ہونے پہ جمدہ وہاں کہ تو آدھی 10 سال گھٹ دی پئی ہے تو میں والا ہونے پہ جمدہ لیکن جبریل علیہ السلام سے سرکار نے پوچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور اتنی عمر ہے نہیں وہ جانتے تھے کہ جب میں نہ تھا تو نبی تھے شہنشاہ گولڈا پیر میر علی شاہ فرماؤں نے کون فیکون تے کل تی گلے اساں پہلے پریتی لگائی او تو میں حرف نشان لیا جد تتڑی میم گواہی او اجے بھی دس دے سانو او بیلے بوٹے کائی میرے علی شارل دوے بیٹھے جد سکھ دوانو آئی حضور 70,000 سال میں ستارہ ڈٹھے میں 70,000 سال گم تھی ویندا سرکار فرمایا اچھا جڑا ستارہ 70,000 سال ڈیٹھا میں مسلسل جے کر آج مدینے دی دھرتی تے دکھا دے وہاں سنان ویسی
بھئی تواری ساری ملاقات تھی ونجے 6ویں مہینے دے بعد مدینے طیبہ وچ تے حرم وچ ودے ہو سننے سو نہ ہولے بلے ہولے، کیونکہ ریال مہانگا تھی گیا نا لالہ عثمان، ریال مہانگا تھی گیا نا بھئی ایک چائے پلامنی پوسی تے ملک پاکستانی 40 روپے لگ دے 80 روپے لگ دے، مہانگا تھی گیا نا۔ سب سے بڑی تبدیلی ماشاءاللہ تبدیلی آ گئی، ایک عمرہ جڑا 70,000 چندہ ہون 1,50,000 تبدیلی۔ اناج نہیں ملتا، کیا ہو گیا؟ تبدیلی۔ روٹی نہیں ملتی، کیا ہو گیا؟ تبدیلی۔ مٹی ہڑپ کی تھی وزن، کیا ہو گیا؟ تبدیلی۔ تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں سن لو، رب کعبہ کی قسم ہے یہ غریبوں کا ملک ہے اور یہ گنبد خضرا کا فیضان ہے، پاکستان میرے محمد کی خیرات ہے۔ ارے تبدیلیاں لانے والوں، اصل تبدیلی تب ہوگی جب تیرا ظاہر بھی ایک ہوگا، تیرا باطن بھی ایک ہوگا۔ جس قوم کو بٹھانا آتا ہے اس قوم کو اتارنا بھی آتا ہے، مگر جس نے غریبوں کا حق کھایا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج رہا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا۔ فرمایا کہ اس ستارہ جڑا اتھ رٹھاوی مدینے دی دھرتی دکھا دینا سنان ویسے اگو جبریل علیہ السلام آئی، کوئی آج کل دا خوشک مولوی تا نہ ہی نا جڑا ہولے بولے سی میں کوئی شک پوفسی خوشک مولوی دا یار ہے۔ جبریل جو ستارہ چوتھے حجاب پر دیکھا اگر مدینے کی دھرتی پر دکھا دو پہچان جاؤ گے۔ آپ 6 مہینے کے بعد مجھے ملیں، پہچان جائیں۔ کیوں پہچانا؟ بھی جمعہ آپ کے پاس پڑھتے ہیں، شاہی مسجد توترہ کے خطیب ہو، امام الخطبہ کے بیٹے ہو، بھئی کب سے آ رہے ہو؟ جی مسلسل مجھے تقریباً 10 سے 12 جمعے ہو گئے، آپ کو ہر جمعے دیکھتا ہوں۔ جو 10 سے 12 جمعے مجھے دیکھے، مجھے دیکھ لے تو وہ پہچان جائے، اور جس ستارے کو جبریل 70,000 سال دیکھے، 70,000 سال اور پھر 72,000 مرتبہ دیکھے، پہچان جاؤ گے؟ جی اعتراض نہیں کیا، حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جانتے تھے کہ جو کچھ نبی کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ کیونکہ میں نہیں کہتا، یہی خود اللہ کا قرآن کہتا۔ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یا اللہ قرآن سن کر جو اب سبحان اللہ کہہ دے، اس کے دل میں جو نیک تمنا ہے وہ ابھی پوری ہو۔ جو اب سبحان اللہ کہے اس کی عزت میں برکت ہو، اور جو اب سبحان اللہ کہے اس کی روزی میں برکت ہو۔ میرا تو کام ہی یہی ہے، بس مجھے تو والدین نے مانگا ہی اس لیے ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کر دعائیں دیتے رہو۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کہ پیارے حبیب آپ نہیں بولتے جب تک کہ میں نہ بولوں،
کل اسی وقت میری تقریر تھی کراچی ملیر میں، اور بہت علماء کا اجتماع تھا، ہزاروں کی تعداد میں۔ یہی آیت مقدسہ جب میں نے پڑھی تو شیخ الحدیث اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا پھر پڑھو، پھر پڑھی۔ 15 منٹ انہوں نے تقریباً 6 مرتبہ مجھ سے پڑھوائی۔ تو آپ کو مفت دے جو مل گئے تو آدھے ہو اچھا سبحان اللہ، آنکھوں یا نہ آنکھوں۔ وما ينطق عن الهوى، یا اللہ جو اب سبحان اللہ کہے اسے قرآن کی برکتوں سے اس کا سینہ مدینہ بنا دے۔ وما ينطق عن الهوى، عن الهوى، عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان۔ مولا جو ہاتھ اٹھے ہوئے یہ فالج سے بچ جائیں، جو ہاتھ اٹھے ہوئے یہ کعبے کی دیوار سے لگ جائے۔ مولا جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ تیری بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا۔ یہاں مجھے عمر دین صاحب کی ایک جھلک نظر آئی تھی۔ اچھا، یہ میرے والد گرامی کا دیوانہ ہے، یہ چھپ چھپ کے تقریریں سنتا ہے اور اکیلے بیٹھ کر دعائیں دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ جو آگ تیرے بابا نے لگائی ہے، عشق کی آگ، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا جبریل وہ ستارہ جو تو نے چوتھے حجاب پر دیکھا، اگر مدینے کی دھرتی پر دکھا دوں پہچان جاؤ گے؟ مولا جڑا ہون سبحان اللہ کے اندی سنان ودھا، پہچان رکھا کرو، پہچان رکھا کرو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا راستے میں مل جائیں تو یوں دیکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں لگا کون لانگ گئے۔ کہیں کو میں دیکھا نا بھائی سبحان اللہ آتی تو اینچا کریں گے، کوئی اینچا کریں گے، تاکہ مصروف بیٹھا میں کو سبحان اللہ تا ٹائم نہیں ملتا پیا۔ میں دیکھوں نہ دیکھوں وہ تو دیکھ رہا ہے، کیونکہ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے۔ یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد نکلتا رہے۔ یہ محمد حنیف صاحب بیٹھے ہیں، درویش آدمی ہے، یہ کوئی لینڈ لارڈ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی ذمہ دار کا بیٹا نہیں ہے، متوسط طبقہ ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، حلال کماتا ہے۔ اس کو میں نے کہا یار بچے کو قرآن کا حافظ بنا، سوچتا رہا، پھر ملا یار بچے کو قرآن کا حافظ بنا، ارباد بیٹھے نا، بچے کو قرآن کا حافظ بنا۔ اس نے بودلے نخواستہ مجبور ہو کے ہون فاروقی صاحب آدھن جمعہ ہی پڑھن میں نہیں ہے، چلو اس نے داخل چا کرو۔ الحمدللہ بچے نے حفظ کر لیا۔ پچھلے جمعے دستار بندی تھی، 17-18 بچے تھے جنہوں کی دستار بندی ہوئی۔ تو یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہو، جو بات فقیر کہہ دیتا ہے وہ پوری ہوتی ہے اللہ کے کرم سے، میرا کوئی کمال نہیں، اس کا کرم ہے۔
مجھے کہنے لگے سی بال حافظ تھی یہ ہون سمجھ نہیں آتی اگو بال کرے کیا کئی شاید کوئی بڑی سی صحیح حفاظ بیٹھے تھے قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے تلاوت کر رہے تھے ایک شخص ہمارا دوست ہے محمد اسلم ندیم اللہ اسے برکت عطا فرما بھٹا صاحب ہیں ان کا کہ جناب یہ 15-16 کتنے بچے تھے خیر سر یہ بچوں کے استاد ہیں بہت محنت کراتے 15-16 بچے ہیں تو اس نے کہا کہ جناب ایسا کریں میرا دل خوش ہو گیا ہے آج بچوں کو دیکھ کر ان بچوں میں سے میں چاہتا ہوں ایک بچے کو میں عمرہ کرواؤں اب 15 بچے ہوشیار ہو کر بیٹھے ہیں دروشی پڑھتے بیٹھے ہیں جو میرا نام یہ کہتا ہے کہ میرا بچہ کیا کرے گا خدا کی قسم جب قرآن دازی ہوئی تو پہلے ہی نام اس کے بچے کا نکل آیا یہ اللہ کا کرم ہے نہ میرے بس کی بات ہے نہ آپ کی بات ہے جسے چاہا در پہ بلا اور میں بھی دعا دے رہا ہوں اللہ کرے قرآن سن کر جو سبحان اللہ کہے اللہ اس کے بچے کو حافظ بھی بنائے زائر بھی بنائے حاجی بھی بنائے اس لیے کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں اکیلے نہ آیا کرو بچوں کا ہاتھ پکڑ کر لے آیا کرو کچھ بچے ہیں یہ ابھی بچہ کھڑا ہونا یہ معصوم بچہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ جہاں بھی جائے کہتا ہے جی جمعہ حال ہے اسے کیا پتا سعید فاروقی کون ہے اور اسے کیا پتا کہ جمعہ کیا ہے اس کا باپ کہتا ہے جی جتنی بڑی شادی ہوئے جیدہ پروگرام ہے یاد ہے جمعہ اتھے ہی پڑھ سا نہ کہ کتھا کہ جتھا سبحان اللہ اچھی یاد ہے یہ ایک تربیت ہے نا بچوں کی فرمایا جبریل اگر وہ ستارہ میں یہاں دکھاؤں تو پہچان جاؤ گے حضور پہچان جاؤں گا بس اب میرے نبی نے کیا کہا سرکار نے اب میری طرف توجہ دینا میرے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور وہ شمس کی پیشانی پر رکھی اور کہا کہ جبریل دیکھو وہ ستارہ میں دکھا رہا ہوں جب میرے نبی نے شہادت کی انگلی وہ شمس کی پیشانی پر پھیری اس ستارے نے چمک دی تو جبریل امین تڑپ کر کہنے لگے صدقتا یا رسول اللہ ہاذا ذالک الکوکب یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی یہ تو وہی ستارہ ہے جو میں نے چوتھے حجاب پر دیکھا تھا باقی مضمون اگلے جمعے سنت ادا فرما